آج میں وہ آیتیں آپ کو بتاؤں گا جس سے جو ہے جادوگر کے لیے وہ آیتیں جو آپ پڑھیں گے اس کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہوگی۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں جادو نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ یہ کہ لوگ قرآن پاک پڑھنے کے باوجود بھی پڑھتے سورہ بقرہ نہیں ہیں۔ یہ دو آیتیں ہیں، یہ دو آیتیں جو ہے یہ بھی جادوگر کے لیے بہت بھاری ہیں۔ یہ دو آیتیں بھی زبردست ہیں، اس آیت مبارکہ کو بھی آپ پڑھتے رہیں۔ دوسرا یہ کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج میں وہ آیتیں آپ کو بتاؤں گا جس سے جو ہے جادوگر کے لیے وہ آیتیں جو آپ پڑھیں گے اس کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہوگی، کہ جادوگر بھی سوچے گا اس کے اوپر جو ہے کس طرح جادو کیا جائے، کیونکہ وہ آیتیں بہت پاورفل آیتیں ہیں، اور انہی آیتوں کے ذریعے جو ہے جادوگر بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ خود وظائف پڑھتا ہے اور اس کی روحانی طاقت ہے ایک، تو اس وجہ سے جو ہے وہ جادو کرنے سے پہلے جو ہے وہ 10 دفعہ سوچے گا کہ میں جادو کروں یا نہ کروں۔ کیونکہ بعض ہمارے پاس ایسے لوگ جو ہے سوال کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے جادو ہم پہ ہو جاتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ اب ایک تو وہ جو پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں وہ تو بغیر اجازت کے کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ہے جو اس آیت مبارکہ کی جو صدقہ وغیرہ ہوتا ہے وہ صدقہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس آیت مبارکہ سے صحیح معنی میں فائدہ نہیں اٹھا پاتے، کیونکہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے توکل کریں۔ جب آپ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد رب تعالیٰ پہ توکل کریں تو انشاءاللہ آپ کی ان تمام چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس میں جو پہلی بات ہے وہ ہے سورہ بقرہ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں جادو نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ یہ کہ لوگ قرآن پاک پڑھنے کے باوجود بھی پڑھتے سورہ بقرہ نہیں ہیں، بس وہ کہیں کام پہ چلے جائیں گے تو پیچھے جو ہے اس کی ریکارڈنگ لگا کے چلے جائیں گے۔ تو بہتر یہی ہے سورہ بقرہ کے اگر فائدے حاصل کرنے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اس کی تلاوت گھر میں کوئی نہ کوئی ایک فرد کر لیا کریں۔ ہے تو یہ بہت بڑی جو ہے 2.5 پارے کی سورت ہے، یہ اگر کوشش کریں کہ اس کو پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے روزانہ گھر میں۔ نہیں تو دوسری جو آیتیں ہیں وہ آیتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، سورہ یونس کی آیت ہے۔ سورہ یونس کی آیت ہے 81 82 81 82، فَلَمَّا الْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ۔ یہ دو آیتیں جو اس کے ساتھ پہلی یہ آیت ہے، اس کے ساتھ دوسری آیت ہے، یہ دو آیتیں ہیں، یہ دو آیتیں جو ہے یہ بھی جادوگر کے لیے بہت بھاری ہیں۔ یہ دو آیتیں بھی زبردست ہیں، اس آیت مبارکہ کو بھی آپ پڑھتے رہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے جو ہے صدقہ دیا جائے، صدقہ دیا جائے۔ صدقہ تو ایک ایسا ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے جس نے صدقہ دیا وہ بلاؤں سے محفوظ ہو گیا۔ اب جتنی بھی بلائیں ہیں حدیث مبارکہ میں جب ایسے الفاظ آئے کہ بلائیں ٹل جاتی ہیں تو آپ صدقہ ضرور ماہانہ قمری مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے آپ نے جو ہے یہ صدقہ دینا ہے۔ صدقہ یہ کہ اگر جانی صدقہ دے سکتے ہیں تو جانی دیں یا مالی صدقہ دیں۔ صدقہ ایسی جگہ پہ دیں جو واقعی مستحق ہو وہ شخص، ان شخص کو جو ہے آپ دے دیں۔ جانی یہ کہ کوئی مرغی وغیرہ جو جاندار چیز ہیں وہ ذبح کر کے ان کو جو ہے وہ دے دیں۔ اس میں مالی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی جو ہے مالی مدد کر دی جائے، وہ ہوتا ہے۔ پیشہ ور بیکاریوں کو نہ دیں، وہ جو ہے آپ جس کو صدقہ دے رہے ہوں گے نا پیشہ ور بیکاری، وہ آپ سے زیادہ امیر ہوگا، بس اس کی عادت بنی ہوئی ہے، وہ جو ہے لے رہا ہوتا ہے وہاں کھڑا ہو کے نا،
تو یہ ہے فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بِسِحْرٍ، یہ اگر آیت مبارکہ دونوں آیت مبارکہ آپ پڑھتے ہیں تو اس کا صدقہ یہی ہے کہ سوجی بنا کر جو ہے آپ اس کا صدقہ کر دیا کریں۔ تو دوسرا ہے سورہ بقرہ میں کوئی جانی صدقہ کر دیا کریں کہ اگر گائے کا گوشت ہے وہ صدقہ کر سکتے ہیں کہ 1.25 کلو ہر ماہ لے کے جو ہے وہ کسی غریب کو دے دیا کریں، یا کوئی مرغی یا کوئی جو ہے بکرے کا گوشت جو استطاعت ہے آپ کی تو اس کے مطابق جو ہے وہ صدقہ کر دیا کریں۔ تو انشاءاللہ آپ جو ہے بس یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آپ نے یقین کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور رب تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ کبھی نہ کہیں کہ ہم وظائف کر رہے ہیں ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، وظائف رب کی رضا کے لیے پڑھ لیا کریں، پھر دیکھیں کہ وہ راضی ہو گیا تو سمجھو کہ تمام جو ہے آپ کے معاملات جو ہے وہ درست ہو گئے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔